السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے آفیشیل۔ لنچ ٹائم میکس اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کال سینٹر کے سامنے والے کیفے کی طرف روانہ ہوا۔ کیفے میں حسب معمول کافی زیادہ رش تھا۔ ایئر کنڈیشنر نے درجہ حرارت کو کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ اس سب ماحول سے بے نیاز وہ پری چہرہ آئس کریم کھانے میں مصروف تھی۔ میکس نے جیسے ہی کیفے میں قدم رکھا، ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ اس کی نظریں اپنے گوہر مقصود کو تلاش کرنے میں لگ گئی۔ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی، ایکسکیوز می مسٹر۔ جیسے ہی میکس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس کے دل نے کہا، او مائی گاڈ۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جس کی تلاش میں وہ ادھر آیا تھا اور جس کو مخاطب کرنے کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، اس نے خود ہی اسے مخاطب کر لیا۔ او مسٹر، کہاں کھو گئے؟ میکس کو اپنی طرف گور گور کے دیکھتا ہوا وہ پری چہرہ بولا، میں دیکھتی ہوں کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ اس کیفے میں آتے ہو، لیکن آج اکیلے یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے سوالیہ نظروں سے میکس کو دیکھ کر بولا۔ وہ دراصل میں اپنے دوست جان کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، میکس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ کیا آپ مجھے اپنا نام بتانا پسند کریں گی؟ میکس نے شرماتے ہوئے اس کا نام پوچھ ہی لیا۔ میرا نام جولی ہے، اور آپ کا؟ میرا نام میکس ہے، آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میکس نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ جان کو اپنی آنکھوں پر قطعی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبا رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، کیونکہ اس کے سامنے سے کال سینٹر کے مین دروازے سے میکس اور وہ حسین و جمیل لڑکی آپس میں خوش گپیاں کرتے ہوئے داخل ہو رہے تھے۔ کچھ ہی سیکنڈ کے بعد وہ جان کے سامنے کھڑے تھے۔ جان، یہ جولی ہے، میری منگیتر اور تمہاری ہونے والی بھابھی، میکس نے مسکراتے ہوئے جان سے کہا۔ جان پر تو جیسے حیرتوں کے بم گر گئے۔ وہ حیران رہ گیا کہ آدھے گھنٹے کے وقت میں میکس نے جولی کو ایسا کیا پلا دیا کہ وہ نہ صرف اس سے اتنا بے تکلف ہو گئی بلکہ شادی کا کولو قرار بھی ہو گیا۔ خیر، اس نے میکس کو مبارکباد دی اور دوبارہ سے کال سننے میں مصروف ہو گیا۔ کال سینٹر کے مینیجر غلام رسول حیران و پریشان اپنے کیبن میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی پریشانی کے عالم میں ٹہلتے رہے، پھر انہوں نے کال کر کے جان کو اپنے آفس میں بلایا۔ جان تھوڑی ہی دیر کے بعد آفس میں آ موجود ہوا۔ غلام رسول جان سے بولے کہ جان، تمہیں مجھ پر کتنا اعتبار ہے؟ تو جان بولا کہ سر، ہم نے آج تک آپ کو کبھی کام سے لاپرواہ نہیں پایا، تو ہمیں آپ پر پورا اعتبار ہے۔ تو سنو جان، تمہیں میرے لیے ایک خفیہ کام کرنا ہوگا اور اس کام کی بھنک کسی کو بھی نہیں لگنی چاہیے، مینیجر غلام رسول نے جان سے کہا۔ مینیجر نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پرچی نکالی اور اس میں ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کر جان کے ہاتھوں میں تھما دیا اور اس سے کہا کہ جان، یہ ٹکڑا تمہیں اپنے دوست میکس کی جیب میں ڈالنا ہے اور اسے بالکل خبر نہیں ہونی چاہیے۔ جان حیران تو ہو گیا کہ یہ کیسا انوکھا کام ہے جو مینیجر اسے کرنے کو کہہ رہا ہے، لیکن اس نے قطعی سوال جواب نہیں کیا کیونکہ وہ مینیجر پر مکمل طور پر اعتماد کرتا تھا۔ اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا مینیجر غلام رسول کے ہاتھوں سے لیا اور واپس کال سینٹر کے اپنے کیبن میں چلا گیا۔ میکس کو چونکہ اپنی منزل مل چکی تھی، اس لیے وہ کافی محنت سے کال سینٹر میں اپنا کام کر رہا تھا۔ جان نے چپکے سے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے سائیڈ پاکٹ میں غلام رسول مینیجر کا دیا ہوا کاغذ کا ٹکڑا ڈال دیا۔ میکس تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا، اسے شاید دنیا کی سب سے بڑی خوشی مل گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ جان کو بھی اگنور کرنا شروع کر دیا۔ جان کو حیرت تو بہت ہوئی کہ میکس اس طرح کا تو نہ تھا جس طرح کا رویہ وہ اب اختیار کیے ہوئے ہے، لیکن اس نے میکس سے یہ پوچھنا قطعی گوارا نہ کیا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن میکس آفس میں نہ آیا تو جان کو کافی پریشانی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ خیریت پوچھ لوں۔ وہ اس کے گھر پر گیا تو میکس وہاں بھی موجود نہیں تھا۔ وہ حیران و پریشان واپس لوٹ گیا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوئے جا رہا تھا کہ میکس کا تو اپنے ماں باپ سے کب کا جھگڑا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ الگ رہتا تھا، تو آخر وہ کہاں چلا گیا۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کی لیکن وہ میکس کو نہیں ڈھونڈ سکا، تو وہ اپنے کام میں پھر سے مصروف ہو گیا۔
اس طرح 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ 1 مہینے کے بعد جان اپنے کام میں مصروف تھا اور منیجر غلام رسول اس کو کچھ سمجھا رہے تھے۔ اسی لمحے جان نے محسوس کیا کہ اس کی پیٹھ کو کوئی تھپتھپا رہا ہے۔ اس نے آنکھیں اوپر اٹھا کے دیکھا تو اس کے سامنے میکس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میکس کو صحیح سلامت واپس دیکھ کر منیجر غلام رسول کو بھی بہت خوشی ہوئی۔ میکس کا رویہ عجیب اور پرسرار تھا۔ اس نے منیجر غلام رسول کو کہا کہ اپنے کیبن میں چلیے سر، آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ منیجر غلام رسول اپنے کیبن میں چلے گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے میکس بھی ان کے کیبن میں آ گیا۔ سر، آپ کے دیے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے نے میری جان بچا لی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا ہوا تھا؟ کیونکہ میں اس زبان کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ منیجر غلام رسول بولے کہ تم اپنے دوست جان کو بھی یہاں بلا لو، کیونکہ جو بھی بات ہوگی اس کے سامنے ہوگی، تاکہ وہ بھی ہر طرح کی پریشانی سے آزاد ہو جائے۔ تو انہوں نے کال کر کے جان کو بھی اپنے کیبن میں بلا لیا اور بولے، جان، تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں میکس کی جیب میں کاغذ کا ٹکڑا رکھنے کے لیے کہا تھا؟ میری بات غور سے سنو، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ دراصل میں نے میکس کی آنکھوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس پر کسی نے ہپنوٹائز کر رکھا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ میکس کی جان شدید خطرے میں ہے۔ جس حسین و جمیل دوشیزہ کے پیچھے میکس دیوانہ تھا، وہ دراصل ایک بدرو تھی جو کہ میکس کو حاصل کرنا چاہتی تھی اور اسے اپنی دنیا میں لے جانا چاہتی تھی۔ وہ تمہاری موجودگی میں میکس کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ ایسا موقع تلاش کر رہی تھی کہ میکس اسے اکیلے میں ملے اور وہ اسے اپنے قابو میں کر لے۔ منیجر غلام رسول نے سنجیدگی سے کہا، ایک بار تو اس نے میکس کو قابو میں کر کے اپنے پرانے والے گھر میں لے جانے کی کوشش بھی کی، لیکن خوش قسمتی سے اس دن تم اس کے ساتھ تھے، اس لیے میکس کی جان بچ گئی۔ لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا، اس لیے میکس بھی اس کے حسن و جمال کے جادو میں گرفتار ہوتا چلا گیا۔ اس لیے وہ کیفے میں اسے پروپوز کرنے کے لیے گیا۔ جولی کو تو جیسے موقع میسر آ گیا، اس نے میکس پر جادو کے ذریعے ہپنوٹائز کر کے اس سے شادی کے قول و قرار تک کر لیے۔ اب میکس، تم بتاؤ تمہارے ساتھ 1 مہینے کے اندر کیا بیتی، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا تھا۔ تو میکس بتانا شروع ہوا کہ جس دن میں نے جولی کو پروپوز کیا تھا، اس سے اگلے ہی دن گھر جا کر مجھے عجیب و غریب احساس ہونے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے اور ہر وقت مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا۔ اس کے بعد میری طبیعت بگڑنے لگی اور میں نے آفس آنا تک چھوڑ دیا۔ جولی روز میرے پاس آتی اور مجھے کھانا کھلا کر چلی جاتی۔ وہ مجھ سے شدید محبت کا اظہار کرنے لگی تھی۔ بالآخر کچھ دنوں بعد جولی نے صاف کہہ دیا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ اس طرح روز روز کسی انجان کے گھر آؤں تو میرے گھر والے مجھے روک دیں گے۔ اپنے ماں باپ کو تو میں پہلے ہی خیرآباد کہہ چکا تھا، اس لیے میں نے جولی کی بات پر فوری ہاں کر دی اور اس سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ بلکہ میں تو پہلے ہی جولی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ کچھ دن بعد جولی نے کہا کہ میں تمہیں اپنے ماں باپ سے ملوانے اپنے گھر لے کر جاتی ہوں۔ تو وہ مجھے جس جگہ پر لے کے گئی، اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ شہر سے دور پرانی آبادی میں ہاؤس نمبر 340 یہ بورڈ مجھے کچھ دکھا لگا۔ پھر مجھے فوری یاد آ گیا، ایک دن اسی طرح بدحواسی کے عالم میں اس گھر کے سامنے سے گزرا اور تم اس وقت میرے ساتھ تھے جان۔ پر میں ان باتوں کو اگنور کرتا ہوا اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا۔ لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی شکل بدلی اور ایک بھیانک شکل اختیار کر گئی۔ اس نے مجھے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور میں خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ مجھے جھگڑتی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی ٹانگ میری سائیڈ کی پاکٹ سے لگی، ایک چیخ اس کے منہ سے خارج ہوئی۔ میں تو پہلے ہی ہکا بکا تھا، اس اچانک کرشمے سے مزید حیران ہو گیا۔ جب میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو مجھے کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہ آئی، لیکن وہ ٹکڑا میں نے اس کے اوپر پھینک دیا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کا جولی پر پھینکنا تھا کہ جولی کے وجود کو آگ نے گھیر لیا اور وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ میں فٹافٹ اس گھر سے بھاگ کے باہر نکلا، گاڑی میں بیٹھا
اور پھر کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھر بھی غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد میں کافی دن بیمار رہا اور یہاں تک ہمت نہ ہوئی کہ میں کال سینٹر میں فون کر کے آپ کو اطلاع کر دوں۔ آج طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو یہاں آیا اپنے دوست جان کو اور آپ کو ملنے۔ میکس کے منہ سے یہ کہانی سن کر مینیجر غلام رسول بولے کہ اب میں تم دونوں کی حیرت کو دور کیے دیتا ہوں۔ اس کاغذ کے ٹکڑے پر اور کچھ نہیں بلکہ اس دونوں جہاں کے پیدا کرنے والے یعنی اللہ کا ایک اسم لکھا ہوا تھا، جس کی طاقت نے تمہیں اس دن ایک بدرو کے شکنجے سے بچا لیا۔ میکس اور جان یہ جان کر حیران رہ گئے۔ غلام رسول مزید کہتے جا رہے تھے کہ تم دیکھو کہ اس خدا کے نام میں کتنی طاقت ہے، اور اب تم خود ہی اندازہ لگا سکتے ہو کہ اسے اپنے کام میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ واحد لا شریک ہے، کوئی بھی اس کا بیٹا یا اس کی روح نہیں ہے۔ اس عجیب و غریب واقعے اور میکس کی جان بچ جانے کے اس کرشمے کی بنا پر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میکس اور جان اسلام کی دولت سے محروم رہ جاتے۔ چنانچہ مینیجر غلام رسول نے انہیں کہا کہ تم کل پاک صاف ہو کے میرے پاس آؤ۔ اگلے دن وہ پاک صاف ہو کر چمکتے ہوئے نئے کپڑے پہن کر مینیجر غلام رسول کے کمرے میں داخل ہوئے۔ غلام رسول نے انہیں پہلے اسلام کی کچھ بنیادی باتیں بتائیں اور ان سے پوچھا کہ کیا تم بنا کسی دباؤ کے اپنے دل سے اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ انہوں نے اس بات سے لبیک کہا۔ اب میکس کا نام احمد اور جان کا نام حسن تھا۔ اس طرح میکس کی بے جاں حسن جمال پرست محبت اسے مصیبت میں داخل کر کے چلی گئی۔ حالانکہ حقیقی کی سچی محبت جو وہ اپنے ہر بندے سے کرتا ہے اسے شرک کی دنیا سے نکال کر ہدایت کے راستے اور عشق حقیقی کی طرف لے گئی۔ اور مینیجر غلام رسول حسین نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی میکس سے کر دی، احمد سے۔